السلام علیکم. کوئٹہ وائس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی شاہ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر جان مینگل موجود ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ریکارڈک منصوبے سے متعلق ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی. تھوڑا سا باتیں تو ساری انہوں نے کی ہے, لیکن میں ذرا ہٹ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں. سردار صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش آپ کی جی. تھوڑا سا یہ بتائیں سر, ریکارڈنگ پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ چونکہ آپ علیلان پارٹنر تو نہیں ہے گورنمنٹ کے, لیکن آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہے موجودہ چیف منسٹر کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ. دیکھیں, ریکارڈنگ کا مسئلہ آج کا نہیں ہے. 2003 سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے, جب ان کمپنیز کو جو ہے نا لائسنس دیے گئے تھے. تو مختلف وقتوں میں مختلف کمپنیاں یہاں پر آئیں, اور ہر کمپنی نے جو ہے نا یہاں پر مختلف ایگریمنٹ کیے, پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کیے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی کچھ وہ شامل تھے. پھر یہ مسئلہ گیا آپ کا سپریم کورٹ تک, اور سپریم کورٹ نے جو ہے نا ان کمپنی کا جو ہے لائسنس منسوخ کیا, اور پھر وہ کمپنیاں گئیں آپ کی انٹرنیشنل کورٹس میں, جہاں پر میں سمجھتا ہوں اس وقت انٹرنیشنل کورٹ میں ہماری جو ہے نمائندگی یا کیس پلیٹ کرنے والی ٹیم جو ہے اسٹرانگ نہیں تھی. اگر ہماری ٹیم اسٹرانگ ہوتی اور وہ یہاں پر ایک ہوم ورک کرتے ہوئے وہاں پر جا کے اور اچھے لائر آپ وہاں پر ہائر کرتے, آپ نے ان لائر کو وہاں پہ لے گیا جو یہاں پر جو آپ کے مقامی سطح پر یا صوبے میں یا سپریم کورٹ پر آپ کے کیس پلیٹ نہیں کر سکتے, وہ ان جو انٹرنیشنل کورٹس میں جو ہیں لائر, ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے. تو سب سے ایک کمزوری یہ تھی, اور اس کمزوری کی وجہ سے ایک فیصلہ آ گیا جو فائن رکھا گیا ان کمپنیوں کے لیے کہ جی اگر وہ فائن دیں تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ بھی بلینز میں تھا. تو اب جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے, اس میں جو ہماری اس سے تھوڑا سا میں یہی پوچھ رہا ہوں, اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ چونکہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اسمبلی میں بھی ہے, آپ کے ارکان ان کیمرہ بریفنگ میں موجود تھے, 4-5 سوالات بھی کیے, بڑے کرٹیکل کیے, لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ان سب کو مطمئن کر دیا گیا ہے. نہیں جی, مطمئن افراد نہیں ہوتے, مطمئن پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں, اور ڈیسیجن ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیوں کی ہوتی ہے. فیڈ بیک ہمیں اپنے ممبران سے ملا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں, اور الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے وہ پارٹی کی, آج ہم نے اس لیے کیبنٹ کا اجلاس بلایا تھا, اور آج اس میں ہم نے فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کے اب میں بھی پابند ہوں, ہمارے پارلیمنٹرین چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں, نیشنل یا سینٹ کے ہوں, وہ اس پر پابند ہوں گے. ہاں, وہاں پر جو بریفنگ دی گئی, کیونکہ اس بریفنگ میں آپ فیصلہ کنندہ تو نہیں ہوتے, وہ ون سائیڈڈ آپ کو بریفنگ ملتی ہے, اس میں آپ اپنے کویشچن ریز کرتے ہیں, اور ان سوالات کے جواب میں کچھ اور سوالات سامنے ابھر کے آتے ہیں. تو انہی سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج کی یہ ڈیسیجن لی. یہ تھوڑا سا بتائیں, بلوچستان کے شیئر کو رپورٹڈلی کم کیا جا رہا ہے, 25 سے 10 کیا جا رہا ہے, آپ نے تو 50 کی بات کی, کیا اندازہ ہے آپ؟ دیکھیں, شروع میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا گورنمنٹ آف بلوچستان 2003 میں بی ایچ پی کمپنی کے ساتھ, وہاں پر بلوچستان کا شیئر 25% رکھا گیا تھا وتھ انویسٹمنٹ. اور پھر جب یہ مسئلہ کورٹ میں گیا اور رجسٹریشن میں گیا, پھر یہاں پہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا جو جرمانہ کیا گیا, پھر 10% پہ جو گزشتہ جام صاحب کی حکومت تھی اس پر تقریباً انہوں نے 10% پر ایگری کر لیا تھا, جو ہماری نالج میں آیا ہے, 10% وداؤٹ انویسٹمنٹ. پھر ابھی جو ان کو آفر آئی تھی گورنمنٹ کو, جو انہوں نے ہمیں بریفنگ میں بتایا ہمارے دوستوں کو, کہ 10% وداؤٹ انویسٹمنٹ اور 15% وتھ انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ مطلب وہ جو جرمانہ ان پر لگایا گیا اس کا جو 15% دیں گے, تو 25% شیئر جو ہے گورنمنٹ کو بلوچستان کا ہوگا. اور جو سوالات کیے گئے ہماری طرف سے دوسری پارٹیوں نے, اور پارٹیوں نے جو کافی ٹف ان کو ٹائم دیا, تو اس پر یہ لوگ آئیں کہ جی 25% وداؤٹ انویسٹمنٹ یہ گورنمنٹ کا ورژن ہے. لیکن ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں حقیقتاً یہ مالک بلوچستان کے لوگ ہیں, تو اس کا شیئر جو ہے 50% ہونا چاہیے وداؤٹ انویسٹمنٹ. وہ فائن فیڈرل گورنمنٹ اپنی طرف سے دیتی ہے, وہ فائن فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کمپنی سے لے کے دیتی ہے, یہ اس کا ہیڈک ہے, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہ ڈیمیجز جو ہے کلیئر کیے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ بلوچستان کو اپنا حصہ سمجھتی ہے
تو یہ ڈیمیجز پے کرے اور بلوچستان کا جو ہے 50% شیئر اس میں رکھے. اچھا تھوڑا سا یہ پولیٹیکل بات ہے تو ریکارڈنگ پہ آپ نے بات کی. جام کمال خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی, آپ نے قدوس بزنجو کو سپورٹ کیا, آپ کی سپورٹ نہیں ہوتی یا JUIF کی سپورٹ نہیں ہوتی تو میرے خیال میں اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے. یہ ایک پولیٹیکل کویسچن نہیں ہوگا آپ کے لیے یہاں کوئٹہ میں, اسلام آباد میں, چونکہ آپ ہر وقت ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, بلوچ رائٹس کی بات کرتے ہیں, جام صاحب کو ہٹا کے قدوس کو لا کے اس پہ پچھتائیں گے نہیں؟ دیکھیں, راستے میں کوئی پتھر یا کوئی بڑا بولڈر پڑا ہوتا ہے تو ہم آپ یہ سمجھیں ہم نے راستے سے وہ پتھر ہٹا دیا, دوسرا خود لڑکتا ہوا آ رہا ہے, ہم نے نہیں رکھا. اور جہاں تک جام صاحب میرے رشتہ دار ہیں, آغا موسیٰ جان کے رشتہ دار ہیں, ان کا بھانجا ہوتا ہے, رشتے میں میرا بھتیجا ہوتا ہے. ہمارے ذاتی ان کے ساتھ کوئی ایسے اختلافات نہیں, ذاتی رشتے بھی ہیں, لیکن جس انداز میں وہ حکومت چلا رہا تھا ہم تو اپوزیشن میں اس کے اپنے ہی اس سے ناراض تھے, اور ہمیشہ اس گھر کو آگ اسی کے چراغ سے لگی ہے. اور اس انداز میں اس نے ہمارے ممبران بالکل تمام اپوزیشن کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں کی, باقی تو آپ کو پتہ نہیں وہاں نظر آئیں, یہاں پہ تو اسمبلی کے سامنے آپ کے کیمرے لگے ہوئے تھے, بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئی ممبر آف پارلیمنٹ کے اوپر, خواتین کو زخمی کر دیا گیا, ہمارے ممبران کو زخمی کر دیا گیا. تو میرے خیال میں ہم نے اگر ان کو یہاں سے ان کے خلاف عدم اعتماد لائے, وہ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ دیٹ واز انکانسٹیٹیوشنل یا بلوچستان اسمبلی کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے خلاف تھا. یہ ہمارا حق تھا اس کو نکالنے کے. اس نے جب غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرتے ہوئے الیکٹڈ نمائندگان کے بجائے نان الیکٹڈ, وہ جو وانٹڈ ہیں, وہ جو ایبسکانڈر ہیں, ان کو جو ہے فنڈ دے رہے, وہ غیر آئینی ہو سکتا ہے, وہ غیر قانونی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے جو اقدام کیا وہ بالکل آئین کے اس میں تھا. ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ نصیب و فراز آتے رہتے ہیں, اور اس کا ہم نے مقابلہ کیا, اور یہ ہرڈلز آئے, ہم نے اس کا مقابلہ کیا. اب یہ ڈپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم اس کو عوام کے سامنے کس طرح پیش کریں گے. اور میرے خیال میں جام صاحب کی جانے سے نہ کہ صرف ہم نے سکھ کا سانس لیا ہے, دل میں تو آپ بھی خوش ہوں گے. بہت سے جو ہے نا بلوچستان کے لوگ جو ہے نا اس پہ, اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ قدوس بزنجو یہاں پہ شہد کی نہریں نکال گا یا دودھ کی جو ہے نہریں نکالے گا, لیکن کم سے کم وہاں کے نمائندگان کے حلقہ انتخاب میں جو ہے جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے وہ الیکٹ ہو کے آئے, وہ سلیکٹ ہو کے نہیں آئے. ہمارے اپوزیشن کے تمام اراکین جو ہے نا وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, لیکن قدوس والے سلیکٹ ہو کے ہیں. ان میں سے بھائی میں آج بھی واضح طور پر کہتا ہوں کہ وہ جو پارٹی سلیکٹ ہو کے بنی تھی, تو اس سے تو کوئی شک نہیں کہ کتنے اس میں جو الیکٹڈ ہیں کتنے سلیکٹڈ ہیں. کس حد تک مطمئن ہیں قدوس بزنجو کیبنٹ ممبر؟ ظاہر ہے پوری گورنمنٹ جو ہے چینج ہو گئی, جام صاحب گئے, منسٹرز بھی تبدیل ہو گئے اس وقت میں, اور آپ بات کر رہے ہیں, کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, مطمئن ہم تب ہوں گے جب کوئی ڈیلیور کر پائے. ابھی تو وہ رن وے پہ ٹیکسی ہے جی, کبھی آگے جاتا ہے کبھی جہاز اس کا پیچھے ہوتا ہے. جب ٹیک آف کرے گا تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ جہاز کس سمت پہ جا رہا ہے. یہ دن کو کرے گا یا رات کو؟ اب نائٹ لینڈنگ اگر ہوگی تو رات کو بھی کر سکتا ہے, نائٹ لینڈنگ کی فیسلٹی ہوگی تو پھر رات کو بھی کر سکتا ہے. تھوڑا سا سردار صاحب یہ بتائیں, PDM ظاہر بلوچستان نیشنل پارٹی اہم کمپوننٹ جماعت ہے. آنے والے الیکشن, اب الیکشن 2022 آیا تو ظاہر 2023 میں, تو کیا ان کے درمیان کوئی الائنس کا کوئی امکان ہے کانسٹیٹوئنسیز پر؟ دیکھیں, PDM کا جو نکات جو طے کیے گئے تھے اس میں الیکشن کے الائنس کا کوئی اس طرح ذکر نہیں ہے. ممکن ہے حالات میں اگر تمام کی تمام نہیں, PDM کے کچھ کمپوننٹس علاقائی صوبائی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اتحاد بھی کر سکتے ہیں. ویسے نیشنل لیول پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میاں صاحب کی واپسی کا کوئی امکان ہے؟ ابھی تو کہنا قبل وقت ہے. رومرز دونوں اطراف آ رہے ہیں,
کوئی کہتا ہے کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں میاں صاحب ابھی تک وہیں پہ ہیں. اس کا جواب میرے خیال میں PMLN کے لوگ ہی دیں تو بہتر ہوگا. ویسے بلوچستان میں سر تھوڑا سی آخری پوچھ رہا ہوں, آپ کا ٹائم میں نہیں زیادہ لیا. بلوچستان میں کیا پیپلز پارٹی کی طرف کوئی لوگ جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, ہوا کا رخ کس طرف ہے؟ کہہ نہیں سکتے ہیں ابھی تک, کیونکہ بلوچستان میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں یا لوگ ہیں جو ہمیشہ ہوا کے رخ کی طرف اپنی سیاست کو لے جاتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کچھ چند ایک لوگوں کے جانے سے جو ہے نا بلوچستان کی مجموعی وہ قیادت یا بلوچستان کی مجموعی سیاست پر اثر انداز ہوں گے. ویسے با پارٹی یہ رہے گی یا یہ جا کے کہیں اور جائیں گے؟ دیکھتے ہیں کہ ان کے کریچر جو ان کو بنانے والے ہیں ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. اگر وہ ان کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ جوانی تک یا بڑھاپے تک ان کا ساتھ دیں گے تو چلیں گے, یا ابھی تک چھوڑ دیا تو بہت سے پہلے سے یتیم ہو گئے ہیں, ان کے بھی یتیم ہونے کے امکانات ہیں. سر تھینک یو, بہت شکریہ, مہربانی.